ارکان پارٹی جنرل سیکرٹری لون صاحب ساری شریف یونٹ ونکس بہت خاص کر مشتاق صاحب یمو آج سن پارٹی جوائن کر میں ان کا پارٹی میں استقبال کرنا کرتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو یہ ہماری جماعت میں آئے ہیں اس سے ہماری جماعت مضبوط ہو جائے گی اور ہماری پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے، ایک کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس کنوکشن کے ساتھ پارٹی کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ جو ان کو ورکروں کی فکر ہے سچ میں فکر ہوتا ورکر میرے والد مفتی صاحب کہتے ہیں ورکر میں نے اچھن گاش میری آنکھ کی پتلی ہے یہ ورکر یا سوری جو ہے پکناوان انسان جو ہے چلان ننور یہ پکان زندہ باد کران پتہ اللہ تعالیٰ کو مقام اس پر واتنا پتہ بچے گا اگنور، مگر کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ اگر اس ورکر کی ہیکو تو ہیکن عزت دے تو ایسے وچھمت کہ یہ دفتر وہی میں باسان سو اک دفتر یہ پریزیڈنٹ نش بلا جھجک کوئی بھی عام ورکر آ کے بیٹھتا ہے میرے سامنے، چائے کا کپ بھی پیتا ہے، باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہماری پارٹی میں ورکر کی بہت عزت ہے، اس لیے عزت تو ایسی جاز ورکر آئے تمن تہ کرو انشاءاللہ تمن تہ روز پنن عزت، خاص کر لون صاحب بڑے شریف النفس انسان ہے، یہ کہتے ہیں تمن سۭتۍ رٲبطہٕ تو بہٕ چھُس بیٚیہِ تۄہہِ اکہِ لٹہِ استقبال کران بیٚیہِ چھُ ونُن ییٚتہِ چھُ ونکیٚنس حزب معمول پارٹی درامٕژ بیٚیہِ لڑنے اَسہِ چھِ سرکار بناوٕنۍ، وہ کہتے ہیں ہم نے سرکار بنائی اور 47 سے لے کے آج تک انہوں نے الیکشن جو لڑے ہیں صرف سرکار بنانے کے لیے لڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی مدعا نہیں ہوتا ہے۔ الائنس کا سام وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے، آپ کتنی منسٹریاں لوگے، ہم کتنی آپ کی سیٹوں پہ کتنے لڑو گے، اور مجھے تعجب ہے یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے 1947 سے لے کے 2002 تک 60 70 75 سیٹیں حاصل کی ہیں، اور جب ہم ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو اس میں جو 16 سیٹوں پہ پی ڈی پی نے سرکار بنائی اور ان کی 60 سیٹوں کی جو سرکار ہے تو وہاں مفتی محمد سعید صاحب کی کارکردگی ان پہ بہت بھاری پڑتی ہے، اور یہ بھی مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار نہیں بن سکتی ہے اور لوگوں نے ووٹ بھی دیے ہیں، مجھے اس کا بھی میں اس کو بھی ایگری کرتی ہوں، 1947 سے لے کے انہوں نے 2002 تک تمام الیکشن میں انہوں نے سرکار بنائی، کیسے بنائی، کیا بنائی۔ ایک الیکشن میں ان کو لگا کہ لوگ کہیں 87 میں کسی اور جماعت کو ووٹ نہ دیں گے، اور آپ نے دیکھا کیا کیا لوگوں نے اس وقت داندلیاں ایسی کی کہ آج تک جموں کشمیر سے بندوق باہر نہیں جا رہی ہے، ہمارے قبرستان، ہمارے یتیم، ہماری بیوائیں، ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ گننا مشکل ہو گیا۔ تو پی ڈی پی ایک ایجنڈے کے لیے نکلی ہے، ایک ایجنڈے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتی ہے، سرکار تو ہم نے 16 پہ بنائی اور انشاءاللہ اس وقت بھی جو سرکار بنے گی وہ پی ڈی پی کے بغیر نہیں بنے گی، مگر ہم سرکار بنانے میں کم اور ایجنڈے پہ ہمارا زیادہ زور رہتا ہے۔ ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، ہمارا ایجنڈا تھا کوٹا ختم کرنا، ٹاسک فورس ختم کرنا، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنا۔ ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، سرکار کے ساتھ ہمارا اس وقت ایجنڈا تھا باضابطہ 370 نہیں چھیڑنا، بات چیت کرنا، اور میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ الزام لگاتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ گئے۔ میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جب آپ بی جے پی سرکار میں وزیر بنے آپ کی کارکردگی ان 5 سالوں میں کیا رہی؟ آپ نے کوٹا نہیں بنا تھا تو آپ نے یہاں اس کو لاگو کر دیا۔ شاہتو جو ہمارے غریب، ہماری مائیں، ہماری بہنیں گھروں میں کاپتی تھی، شاہتو اس پہ بین لگائی جب آپ کامرس منسٹر تھے، جب آپ فارن افیئر منسٹر تھے، ایکسٹرنل افیئر منسٹر تھے، تو آپ پوری دنیا میں جاتے تھے جموں کشمیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر آپ دوسرے کشمیر کو بمباری کرو گے، پاکستان کو اس کو بمباری کرو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی اس وقت بات چیت ہوتی تھی جب وہ بی جے پی کے ساتھ تھے۔ جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا تو 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر میں نے واپس لی،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج کسی ملازم کے اوپر الزام لگتا ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، صرف الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ صفت حیدر ہو، آپ ہمدرد ہو ملیٹنٹ ہو، کہ اس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ میں نے 12,000 نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر لی، جن کے خلاف زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر نیشنل کانفرنس کی سرکار میں لگے تھے۔ میں نے پورے ہندوستان سے، پورے ملک سے ڈیلیگیشن لایا، منسٹرز کا، ممبر پارلیمنٹیرینز کا، اور بات چیت کے لیے حریت کے دروازے پہ لائے، اور یہ کام میں نے کیا بی جے پی کے سرکار میں ہوتے ہوئے۔ مجھے بتائیے عمر صاحب، کیا آپ ایسا کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے اپنے ٹائم میں کیا؟ آپ کی بھی تو کانگریس میں دلی میں سرکار تھی، آپ اس کا حصہ تھے۔ ہاں، ایک کام ضرور کیا، ایک کشمیری کو پھانسی لگائی۔ ہاں، میں نے 1 مہینے کا سیز فائر کروایا۔ کیا آپ نے کروایا؟ واجپئی جی نے فاروق صاحب کے ٹائم میں سیز فائر کروایا، جو 15 دن کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے مجبور کیا واجپئی جی کو واپس لینے کے لیے۔ بیکاز آئی اسٹل ریمبر فاروق صاحب کے ورڈ۔ انہوں نے کہا، میں نے ڈی جی پی اس وقت سوری صاحب تھے، میں نے اپنے ڈی جی سے کہا گو گیٹ دیم، میں نہیں مانتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں کہ پی ڈی پی نے بی جے پی سرکار سے ہاتھ ملایا، مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا۔ مگر جب عمر صاحب بی جے پی کا حصہ تھے تو انہوں نے بی جے پی کو ایجنڈا چلایا، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بمباری کی بات کر کے، اسٹیٹ لیول پہ کوٹوں کو یہاں لاگو کر کے۔ اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا، تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں، وہ بھی جیل میں بند ہے۔ مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے بی جے پی کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی، گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے، کیا طاقت ہے؟ مجھے بتائیے، عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا، بی جے پی کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ، ایل کے اڈوانی جیسے، تو وہ پی ڈی پی کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی ہے۔ جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، الیکشن حلال ہے۔ جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے، جو انہوں نے 22 سال یہاں رائے شماری چلائی۔ تو اس لیے پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے۔ مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے، اس مصیبت سے باعزت طریقے سے باہر نکالنے کے لیے پی ڈی پی کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ اور دوسرا، میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے کہ پھر سے ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے کئی لوگ ایکٹیو ہو گئے، او جی ڈبلیو کے نام سے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا الیکشن کے وقت، الیکشن سے 10 دن 15 دن پہلے۔ تو میری ایل جی صاحب سے گزارش ہے، آپ کہتے ہیں یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، تو آپ نے جو آپ کے ایس پیز ہیں، ان کے انڈر جو ایس ایچ اوز ہیں، جنہوں نے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے، تھانوں میں بلانا شروع کر دیا ہے، مہربانی کر کے ان کو بتائیے کہ یہ اس ایکٹیویٹی کو روک دے اور ہمارے اور عام لوگوں کو ہراساں کرنا بند کر دے۔ تو میری یہی بات آپ سے کہنے کی بہت بہت شکریہ۔ کل سے 2 ایشوز بڑے اجاگر ہو رہے ہیں، اس میں رام مادھو کو پھر سے پی ڈی پی کے ساتھ جوڑا جانا ہے، ساتھ میں یہی دیویندر سنگھ رانا جو کل انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمر صاحب نے 2014 میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کئی کوششیں کی ہے۔ دونوں کوشچنز کا آپ جواب۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رام مادھو اور ہماری بات چیت چل رہی تھی مرکزی سرکار کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ نہیں، تو وہ سب جانتے تھے، کھل کے کیا ہم نے، اور ہم نے اپنا ایک ایجنڈا لایا اور اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کیا۔ تو ہم عمر صاحب کی طرح چپ کے یہ تو دیویندر رینا جی تو آپ کہہ رہے ہیں، مگر آزاد صاحب نے تو کہا یہ رات کو جا کے مل کے آتے ہیں ان سے۔ ہم کوئی چیز چپ کے نہیں کرتے ہیں۔ رام مادھو آئے ہوں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور نہ شاید کانٹیکٹ ہوگا، کیونکہ ہم نے اس وقت مودی جی کے ساتھ یہ سوچ کے ہاتھ ملایا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ آگے ہیں، یہ واجپئی جی کا ایجنڈا آگے چلائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بحثیت وزیر اعلیٰ، پہلی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر کی جنہوں نے سیپریٹسٹ کو خط لکھا
कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है। बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त है, वाकिफ है इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त व शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं, हम कोई छुपके छुपके कोई काम नहीं करते। इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी क्या बीजेपी के साथ आपकी अलायंस? कतई नहीं, मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो हमने सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। अगर हम देखें लीडर इसमें आ रहे पीडीपी में अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो बहुत। दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। सॉरी, ही इज मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी कश्मीर आना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको पूरा हक है, शुड डू दैट। मैडम, पीडीपी में हुर्रियत नेता आ रहे हैं, क्या हम माने पीडीपी की विचारधारा अब असरअंदाज हो रही है हुर्रियत वालों से? देखिए, पीडीपी की विचारधारा किसी से अंदाज नहीं। हमने जब बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया तो हमारा अपना एजेंडा चला है, नहीं तो मैं 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस नहीं ले सकती थी अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया होता। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हुर्रियत वालों को, इसलिए पीडीपी को अपने एजेंडे पे भरोसा है और वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है। वो बात हो सकती है, हम कहते हैं रास्ते खोलो, बीजेपी कहती है हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे, हम कहते हैं पहले उस कश्मीर और इस कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ज्वाइंट काउंसिल में तब्दील करो। तो हम तो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना। हम कहते हैं जहां जहां सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है वहां फौज को निकाल के बैरक्स में वापस भेजो, जहां जहां मुफ्ती साहब ने निकाला था, अनंतनाग में कई जगह पे निकाला, जहां पर यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने। तो हमारा तो जो पीडीपी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा तब तक जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है। थैंक यू सो मच। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।